چولستان کینال والے معاملے پر بڑی تند و تیز بیان بازی چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا الزام یہ ہے کہ پنجاب کے وزراء خصوصاً آپ کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے انہیں مختلف دیکھنا چاہیے, اس وجہ کیا ہے؟ اتحادیوں کے درمیان ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا میچ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کا نہیں. بہت شکریہ عادل. ہم تو وہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کے تیور آج کل خراب ہیں, اور ایک نہروں کا ایک بیس لیس ایشو پہلے کریٹ کیا گیا, پھر اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, پھر اس پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں, پھر اس پہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ گولہ باری ہو رہی ہے اور کوئی لمٹ نہیں ہے اس گولہ باری کی. نہ اس میں ہماری لیڈرشپ محفوظ ہے, نہ اس میں کوئی اور محفوظ ہے. اور میں نے جو ہے وہ مراد علی شاہ کو بھی تب جواب دیا جب انہوں نے پنجاب کے کسانوں کی بات کی. میں نے بلاول بھٹو صاحب کی بھی تمام وہ تلخ باتیں جو انہوں نے 2 گھنٹے لمبی تقریر پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک جلسہ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھر کی, اور اس کے میں وہ بھی پنجاب کے کسانوں پہ آ گئے, پنجاب کے اوپر آ گئے. تو میں نے تو صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے, ان کی جو ہے معلومات کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ چند سوالات پوچھے کہ آپ کو جو کسان یاد آ رہے ہیں پنجاب کے, آپ کو سندھ کے ہاری یاد کیوں نہیں آتے؟ کیا جو آپ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ امدادی قیمت نے دی یا ان سے گندم جو ہے وہ ہم نے نہیں خریدی تو پھر آپ نے خرید لی ہے. تو میں نے تو, لیکن یہ ہے کہ وہی دھمکیاں, وہی باتیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ 100 ترجمان پلس 15 کیبنٹ ممبرز, ساتھ میں چیف منسٹر اور ساتھ میں پارٹی لیڈرشپ, وہ سب جو ہے ون سائیڈڈ ایک گولہ باری کر رہے ہیں. اور میں مظلوم معصوم جو ہوں وہ صرف ان کی جہاں جہاں معلومات کو پنجاب کے حوالے سے درست کرنا کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, میں وہاں پر بڑے مؤدبانہ انداز میں ان سے چند سوالات پوچھنے کی جسارت کر لیتی ہوں کہ جو بات آپ ہمارے بارے میں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. وہ بھی ان کو گراں گزرتی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. آج بتائے گا کسانوں والا جو معاملہ ہے, گزشتہ سال آپ کی گورنمنٹ تھی, گندم کی بمپر کراپ ہوئی لیکن کسان قیمت سے ناخوش تھے, اور اس سال توقع تھی کہ حکومت کوئی مناسب پلاننگ کرے گی. گندم کا جو ذخیرہ ہے 2900 روپے فی من مقرر, لیکن کسان کی اس سے زیادہ لاگت آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ پالیسی درست نہیں ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. نہیں عادل, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جو کسانوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ سیزن وائز ہمارے ملک میں جو ہے مسیحا نکلتے ہیں. کوئی مسیحا جو ہے وہ سیزن وائز کسان کے لیے نکلتے ہیں, کوئی ڈاکٹروں کے لیے نکلتے ہیں, کچھ تجاوزات کے جو ہے وہ حق میں نکل آتے ہیں. تو ہمارے میں سیزن ہوتے ہیں مسیحاؤں کے, اور یہ جو بڑے بڑے جو لیڈران کرام ہیں یہ وہ ہے جو پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ ایک امپریشن کریٹ کرتے ہیں. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ ہم نے پوری پلاننگ کی ہے اور پورے میرا چیلنج ہے کہ پورے پاکستان کے اندر, چونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, پوری دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کہیں پر حکومتیں جو ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی کے نام کے اوپر اتنے بڑے ذخیرے اکٹھے نہیں کرتی ہیں, اور پھر وہ ذخیروں میں کرپشن کی ایک علیحدہ داستانیں ہوتی ہیں. اور پچھلے سال ہی جو پنجاب گورنمنٹ ہے سب سے پہلے اس نے اس سے باہر نکل گئی تھی, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اس کو پوری پلاننگ ہم نے اس کے اوپر جو ہے تاکہ کسان کا نقصان نہ ہو. ایک تو لاگت میں کمی آئی ہے کسان کے, یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے جس کو غلط طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. اس دفعہ پیسٹیسائیڈ ہو, بیج ہو یا کھاد ہو, تینوں کی قیمت میں جو ہے وہ پنجاب میں کمی تھی. تو یہ ایک تو یہ فنومنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک 110 ارب روپے کا ایک پورا پیکج چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے جس کے اندر فلاور ملز جو ہیں, آج کیبنٹ نے بھی اس کی اپروول دی ہے, فلاور ملز جو ہیں ان کو بائنڈ کیا گیا ہے کہ وہ 25% جو ہے اپنی کیپیسٹی والی جو ہے وہ ذخیرہ رکھیں گے گندم کا, وہ گندم خریدیں گے تاکہ گندم کی قیمت جو ہے وہ اوپر جائے. وفاقی حکومت کو ہم نے خط لکھا ہے کہ وہ جو گندم اور اسے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ باہر بھجوانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے. پلس ہم نے جو 5000 پر ایکڑ ہر کاشتکار کو جو ہے وہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں ہینڈ ہولڈنگ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہر ضلع کے اندر سب سے زیادہ گندم جو ہے وہ پیدا کرنے والے کو جو ہے وہ 10 لاکھ, دوسرے نمبر والے کو 8 لاکھ اور تیسرے نمبر والے کو 5 لاکھ روپے جو ہے وہ انعام کے طور پہ دیے جا رہے ہیں. 1000 ٹریکٹر جو ہے وہ گندم پیداوار جنہوں نے سب سے زیادہ کی ہے ان کو 1000 ٹریکٹر ابھی تک دیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسان کارڈ کے اوپر 50 ارب روپے کسانوں کو دیے جا چکے ہیں. 9800 جو ہے وہ ٹریکٹرز بانٹے جا چکے ہیں, سپر سیڈرز بانٹے جا چکے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ
ہم نے باقی صوبوں کی طرح اپنے کسان کو لاوارث اور بے حال نہیں چھوڑا، لیکن ہمارے یہاں کسان ہوتے ہیں، باقی صوبوں میں جو ہے وہ پتہ نہیں مزارع سمجھتے ہیں لوگ، ان کو کیا سمجھتے ہیں. ہمارے کسان جو ہے وہ ہمارا سر کا تاج ہے، اور ہم ان کو کبھی ایک چیف منسٹر کے لیے بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. لیکن کسان اتحاد نے پنجاب حکومت کی جس پیکج کی آپ نے بات کی 110 ارب روپے اسے مسترد کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 5,42,000 کسان کارڈ ہولڈرز ہیں، اور رقم یہ آپ تقسیم کریں تو ہر کسان کو صرف 27,000 روپے ملیں گے. یہ کسانوں کے ساتھ مذاق سے کم نہیں ہے اتنے پیسے. دیکھیے، میں نے جیسے گزارش کی ہے، کسان اتحاد کے جو لیڈران ہیں ان کو ظاہر ہے سیاست کرنی ہے. کسان اتحاد پلیٹ فارم ان کا سیاست کرنے کے لیے ہے، اور وہ وہی کر رہے ہیں. وہ جو ہے ان کے لیے 27,000 روپیہ 25,000 روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہوگا، لیکن جو غریب کسان ہے جس کی قیمت کو بہتر کرنے کے لیے پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے، ان کے لیے یقیناً بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کریڈٹ لائن ہے، 100 ارب روپے سے بینک آف پنجاب کے ذریعے کریڈٹ لائن شروع کی ہے کسانوں کے لیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. پھر ایک نیا ویئر ہاؤس سسٹم جو ہے وہ پنجاب میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا، جس میں اپنی کراپ جو ہے وہ 70% اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ ان کو جو ہے وہ ادائیگی ہو جائے گی. 30% جو ہے وہ اس کو رکھوا کر جو ہے وہ پیسے ظاہر ہے وہ لے لیں گے، اور وہ ان کے ذریعے ضمانت کے طور پر ان کے پاس ہوگی، جس کو وہ بعد میں جو ہے واپس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے وہ انیشیٹیوز ہیں جو کہیں پنجاب پاکستان میں نہیں ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ کہیں بھی گندم کی خریداری کوئی صوبہ نہیں کر رہا، کہیں پر بھی کسی کی امدادی قیمت جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر رہے، لیکن جو ہے وہ صرف سیاست اور صرف تنقید. جہاں پنجاب 115 ارب روپے آلریڈی جو ہے وہ دے بھی رہا ہے، لیکن سیاست اور تنقید صرف پنجاب پہ ہے، تو وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ سے اور ان کی جو کارکردگی ہے اس سے لوگ خائف ہیں. تو یہ کٹ پتلیاں جو ہے یہ آ جاتی ہیں سیاست کرنے کے لیے. دیکھیں، اس کی جانب سے پنجاب پر تنقید کی گئی، پنجاب نے جواب دیے، لیکن جن کے لیے آپ اقدامات کر رہے ہیں اگر وہ کسان اتحاد کونسل ہی اگر اس سے مطمئن نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کے پاس وقت ختم ہے، ہم گندم کی کاشت میں آئندہ سال کمی کریں گے، اگر ایسا ہوا تو نقصان پاکستان کا ہوگا. زراعت پاکستان کے GDP کا 23% ہے. یہ پچھلے سال بھی کہا تھا اسی کسان اتحاد کے انہی لیڈروں نے جی، اور لیکن اس دفعہ بھی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے گندم کی بھی. میرا سوال یہ ہے کہ عادل، اگر کاشتکار جو ہے وہ بوئے گا نہیں تو وہ کیا کھائے گا؟ یہ بائی دا وے ساری گندم جو ہے وہ بکنے کے لیے نہیں آتی ہے بازار میں، یہ پورے سال کا ایک سٹاک اپنے لیے بھی ہوتا ہے کسان کے. تو وہ گندم جو ہے وہ بوئے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مطلب اپنی زمین رکھ چھوڑے گا، وہ کچھ بھی نہیں بوئے گا. یہ ممکن نہیں ہے نا، ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو لیڈرانے کرام ہیں یہ کسانوں کے شولڈر کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، تو ظاہر ان کو سیاست کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی چیزیں، مطلب بڑے بڑے نعرے ان کو لگانے ہیں، وہ لگا رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ پھر بھی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ کسان کے لیے ان کے دن کا آغاز جو ہے وہ کسانوں کی اور خاص طور پہ گندم کی جو ہے وہ پرائس کے حوالے سے وہ کنسرن ہوتی ہیں کہ اس پرائس کو جو ہے ریزنیبل حد تک بڑھنا چاہیے. اسی لیے فلور ملز کو جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے. اسی طرح نجی جو شعبہ ہے اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. پوری جو نقل و حمل ہے اس کو آزادی دے دی گئی ہے، کہیں سے بھی جو ہے وہ گندم خرید کر جو ہے کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ اس کو لے کے جا سکتا ہے. تو یہ تمام وہ انیشیٹیوز اسی لیے ہیں کہ ان کو اچھی پرائس ملے اور کسان کا نقصان نہ ہو.